مولوی محمد احمد صاحب جلیل، مولوی محمد احمد صاحب. ہاں جی، یہ ملک صاحب کے ساتھ کام کرتا ہوں. اچھا، مولوی شیر علی صاحب کے ساتھ کام کبھی کبھی یہ آتے تھے، بڑے دلچسپ آدمی ہیں. تو ان کا لطیفہ یاد آ گیا، اگر کہیں تو میں بیان کروں. وہ ان کا مرحوم پیر صلاح الدین صاحب سے بہت دوستانہ تھا. جی. اور پراری صاحب کے جو والد صاحب تھے مولوی احمد خان صاحب نسیم، ان سے بھی تعلق تھا. ان کا قد چھوٹا تھا اور ان کا بڑا تھا. تو پیر صاحب غالباً کمشنر تھے شاید راولپنڈی کے، یا پتہ نہیں کہیں اس طرح لگے ہوئے تھے. تو یہ ہمارے مولوی صاحب ملنے گئے ان سے. وہ اندر سے نوکر چھوٹا سا بچہ تھا، انہوں نے بھیجا پتہ کر کون. انہوں نے کہا کہ کوئی مولوی صاحب آیا. اندروں پھر وہ پیغام لیا، کہڑے مولوی صاحب؟ چھوٹے مولوی صاحب کہ بڑے مولوی صاحب؟ دو صاحب. انہوں نے کیا کہ میں نے خود سنایا واقعہ کہ میں کیا اس کہ انہوں نے جا کہنا کہ چھوٹے مولوی صاحب نہیں، بہت ہی چھوٹے مولوی صاحب. تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزرا کرتی تھی. یہ گیسٹ ہاؤس میں ہمارا ہاسٹل تھا، دفتر بھی وہیں تھا ترجمان القرآن کا، ترجمہ قرآن کا. بعد میں پھر حضور کی کوٹھی میں شفٹ ہوا تو ہاسٹل بھی وہیں ایکسٹینڈ ہو گیا. تشریف لے جا کر سکتے، ساتھ خادمات ہوتی تھیں. ہم نے نوٹ کیا، ایک دن ہم بھی نہ پھر لائن لگا کر ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے اور سلام کیا. تو مجھان لوگ گئے، ایک ایک سے نام پوچھا، بعضوں کو پہچان بھی لیا کہ تم فلاں کے بیٹے ہو، میری والدہ کی طرف سے ویسے پہچانا. پھر میرا نام آیا. میں کہا آپ، میں تو نیا ہوں، میرے والدین ابھی احمدی نہیں ہیں. تو فرمانے لگے کھانے کا کیا بندوبست ہے؟ کھانا ہمارا آتا تھا لنگر کھانے سے، برتن تو تھے نہیں. چرپائیاں بھی کمرے میں یوں جوڑ کر رکھی ہوئی تھی، اتنا وہ لڑکوں کا رش تھا. تو ہم نے کہا جی ابھی تو برتن وغیرہ بھی ہمیں نہیں دیا. اور اگلے دن جناب یہ این برتن جن پر نصرت جہاں سب پر وہ. میں نے پہلی دفعہ وہاں پریشر کوکر دیکھا، پریشر کوکر دیکھا تھا، اور اس میں 3 کھانے تھے، یعنی ایک وقت میں 3 کھانے اس میں پک سکتے تھے. اور دیگچے، پراتیں، جگ، گلاس، غرض کے سارا سامان. حضرت مولوی نذیر احمد صاحب علی وہ افریقہ سے تشریف لائے، تو وہاں ان کی دعوت ہوئی تھی. میرے لیے وہ پہلا موقع تھا سبز چائے پینے کا. تو وہ سبز چائے وہاں دیگ میں نا وہ سرو کی گئی تھی. تو وہ مولوی صاحب نے تقریر کی تھی کہ حضور یہ آپ دعا کریں کہ میری قبر وہاں ہو، تاکہ افریقہ کے اتنے حصے پر احمدیت کا قبضہ ہو. پھر وہیں چلے گئے، پھر واپس نہیں آئے. تو زمانہ گزرا، ادھر آ گئے. جب ادھر آئے تو ایک بزرگ آیا کرتے تھے وہاں سے لاہور سے جلسے پر. یہ اب ایم ٹی اے والے ہیں، اس کو بے شک اگر پسند کرتے ہیں تو رکھیں، نہیں پسند کرتے تو نہ رکھیں، بٹ آئی مسٹ ریٹ اٹ. وہ آیا کرتے تھے اور ہمیشہ مجھے تنزن کہا کرتے تھے، او واقف زندگی کوئی کار نظر نہیں آتی اندر آنا، کیونکہ حضرت صاحب کی ادھر کوٹھی تھی، حضرت میاں صاحب ادھر تھی میری کوارٹر سے میرے پاس، کوئی قالین نظر نہیں آ رہا. اچھا، اور وہ چارپائیاں لینے آیا کرتا تھا جلسے کے لیے. بہت سے مہمان تھے، ان کوٹھی بھی شاید ان کی ہوگی پتہ نہیں. تو وہ بہت سی چارپائیاں، 25-30 چارپائیاں ان پاس جاتی تھیں. اب 2 دفعہ اس طرح ہوا. جب تیسری دفعہ ہوا، ابھی جلسہ آیا نہیں تھی، میں نے قانون پاس کروایا
اور بڑے اس کو وقار سے باقاعدہ حضرت صاحب سے منظوری لے لی حضرت میاں صاحب سے کہ ہاسٹل کا فرنیچر ہاسٹل سے باہر نہیں جائے گا. فیصلہ ہو گیا. اب دو واقعات ایسے ہوئے. ایک تو حضرت میاں منصور احمد صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کی بچی کی شادی تھی یا بیٹے کی شادی تھی، آئی ڈونٹ نو، شادی تھی. تو میں نے جا کر خود حضرت میاں سے عرض کیا، میں کہ میاں صاحب قانون تو ٹھیک ہے. حضرت چودھری ظفر خان صاحب کی بیٹی کی شادی تھی، تو چودھری شاہنواز صاحب آئے ہاسٹل میں کہ آپ کا فرنیچر چاہیے. میں نے کہا جی ہماری طرف سے سارا لے جائیں لیکن یہ پابندی ہے. چلے گئے وہ، انہوں نے پھر پتہ نہیں کہاں سے منگوایا، جلسہ آ گیا. جلسہ آ گیا تھے، آ گئے وہی بھائی، پوری ترکیب وہی بزرگ آ گئے. اور میں بٹھاتا کرسی پہ بیٹھ گئے. میں کہ جی میں ذرا حاضر ہوا، تو 2 منٹ بیٹھے ہوئے تھے. میں گیا حضرت میاں صاحب کے پاس، ناڑی کوٹھی اندر. میں کہا جی اے قانون پاس کروایا سی نا کہ ہاں 2 دفعہ اپلائی ہو چکا ہے کہ ہاں. میں نے کہا جی پاس اس واسطے کروایا سی کہ اج اس قانون کا ٹیسٹ ہے، اج وہ آ گیا تو میں فرنیچر نہیں دینا کہ تواڈے میں نوٹس لے آ رہا. Will you believe it? He knew about everything. یہ نہیں کہ ان کو پتہ نہیں تھا. بغیر کسی توقف کے، بغیر جس میں کوئی وہ جھنجھلاہٹ ہو یا کوئی ایسی بات ہو، جو فرمان لگے چودھری صاحب مجھے کہتے تھے چودھری صاحب فرنیچر دے دیں. یہ وہ حصے ہیں جو دنیا کو نظر نہیں آتے ہیں. ان لوگوں کا جو حسن ہے نا، جتنا ظاہر ہے وہ باطن اس سے زیادہ ہے. بلکہ اپنے محدود نظر اور علم اور تجربے کی بنا پر میں یہ کہتا ہوں کہ عام آدمی کا اور ان لوگوں کا جو ٹیسٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوسروں کے جتنا قریب جاؤ اتنے ان کے عیب ظاہر ہوتے ہیں، برے نظر آتے ہیں. اور گروپ میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، لیکن ان کے قریب جائیں تو یہ اور حسین لگتے ہیں. اور بعض ایسی باتیں ہیں جو وہ شاید پسند نہیں کرتے کہ ہم آگے بیان کریں، وہ تو اس دنیا کے لوگ ہی نہیں ہیں.